سورہ احقاف مکی صورت ہے، سورہ جاسیہ کے بعد نازل 66 نمبر۔ تو ایک ربط یہ ہے کہ نازل اس کے بعد ہے۔ دوسرا ربط، پہلے اتباع شریعت کا حکم تھا کہ شریعت کے پیروی کرو، تو اس صورت میں تصدیق شریعت کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے، نبی کی صداقت، قرآن کا صدق، یہ ذکر ہے۔ دوسرا، پہلے قرآن کے صداقت کا ذکر، صدق قرآن، تو اب یہاں تحزیز ہے کہ دعوت دو قرآن کے طرف، واقعہ جن ذکر کر کے، جنات کا واقعہ کہ وہ قرآن مان گئے تو تم کیوں نہیں مانتے ہو۔ تیسرا، یہ اس کے بعد نازل بھی ہے اور دونوں مصدر ہے قرآن کریم کے طرف ترغیب کے ساتھ۔ یہ آخری صورت ہے حوامیم کا، تو یہاں تک کئی شبہات کے جوابات ہو گئے۔ سورہ حامیم، پہلے حامیم مومن میں 4 شبوں کا جواب، ایک یہ کہ ہم تو نہیں، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، تمہارے باتیں ہمارے سمجھ سے بالا ہے، یہ۔ دوسرا یہ کہ ہمیں خواب میں ڈراتے ہیں، یہ تو تصرف کرتے ہیں، تو اس کا جواب قیضنا لہم قرانا۔ تیسرا یہ کہ یہ ایک ساتھ کیوں نہیں اترتا قرآن، تو جواب موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ آیا تھا، تو پھر بھی اختلاف۔ پانچواں یہ کہ دوسرے لغت میں، چوتھا یہ کہ دوسرے لغت میں کیوں نہیں، تو اس کا جواب پھر کہتے کہ بندہ عربی ہے اور کلام عجمی، یہ کیسا، یہ تو حکیم ذات کا کلام نہیں ہو سکتا، موقع کو دیکھ کے کلام اتارنا تھا۔ تو یہ اعتراضات ان کے جوابات ہو گئے۔ پھر حامیم سجدہ میں کیا اعتراض تھا کہ یہ مسئلہ تو آپ سے پہلے کسی نے نہیں بتایا، تو جواب کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبل، پہلے ہی تو یہی مسئلہ ہے، تم نے درمیان میں شرک شروع کیا۔ دوسرا شبہ کیا کہ کتابوں میں تمہارے خلاف ہے، تو جواب سب کتابوں کو قرآن کے طرف راجع کر دو۔ تیسرا یہ کہ علماء بھی تو تمہارے خلاف فتوی دیتا ہے، تو جواب بغیم بینہم، یہ ضد ہے ان کا، حق تو قرآن ہے، میں تو قرآن سے ہٹ کے کچھ نہیں بولتا، تو پھر کیوں مخالفت کرتا ہے، ضد ہے ان کا، اس کے جوابات ہو گئے۔ پھر اور اعتراض کہ ہم تو ان کو خدا نہیں مانتے جن سے ہم مانگتے ہیں، ہم تو ان کو بس یہ مانتے ہیں کہ ان کے سفارش کا اختیار ہے، خدا تو اللہ ہے، شرک تو یہ ہے کہ خدا کے ساتھ دوسرا خدا مانے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس سفارش کے اختیارات ہے، تو جواب لا یملک الذین من دونہ الشفاعہ، کسی کو سفارش کے اختیارات نہیں ہے کسی کے پاس، سفارش کا اختیار اللہ کو ہے، وہ جس کو اجازت دے وہی کرے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی مالک نہیں ہے اس کے سامنے بولنے کا۔ پھر یہ کہ اختیار نہیں ہے تو چلو سن کے ہمارا فریاد، تو آگے فریاد تو کریں گے، اختیار نہیں، لیکن یہ نیک انسان ہے، یہ فریاد کرے، اس میں اور میرے فریاد میں فرق ہے، تو یہ سفارش کا اختیار نہیں، البتہ یہ اللہ کے سامنے فریاد کرے، تو جواب سب کچھ سننے والا اللہ ہے، هو السمیع العلیم۔ تم جا کے مزارات پہ یا یہی سے، اکثر تو یہی سے آواز دیتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے مدد کرو، کہتے ہیں وہ سن کے اللہ سے کہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں وہ میرے مدد کرے گا، پاک کو آواز، تو جواب نہیں، سننے والا صرف اللہ ہے، ہر جگہ سے آپ کا فریاد سنے، ہر جگہ سے اور کوئی نہیں سن سکتا، تو یہ جواب۔ پھر پہلے حامیم میں کہ چلو سنتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے بڑے تو تم سے زیادہ بہتر تھے، وہ خوب سمجھتے تھے، تو ہم ان کے پیروی کرتے ہیں، تو جواب تمہارے بڑے مجھ سے بہتر ہے، قرآن سے بہتر تو نہیں، میں تو تمہیں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا کہ وہ غلط ہے، تو قرآن کے پیروی کرو، جعلنا کا علی شریعت من الامر، صاف شریعت ہے، قرآن و حدیث، صحابہ کو دیکھ کے انہوں نے کوئی عمل نہ کیا ہے تو پھر بڑے سے بڑا اٹھ کے کرے تو وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے کسی قول پر، فتوی پر آپ کو قرآن و حدیث کے دلیل نہ ملے، خلاف ملے تو دیوار پہ مارو، پھر قرآن و حدیث جہاں تمہیں ملے وہ لے لو۔ تو دلیل یہ ہے کہ حق کسی انسان کے ساتھ بند نہیں ہے، آپ یہ نہ کہے کہ بس ایک بندی کے پیچھے چلے، حق اس کے ساتھ، حق صرف پیغمبر کے ساتھ بند ہے،
صحابہ کرام حق پر تھے، باقی بڑے سے بڑا آدمی وہ غلطی کر سکتا ہے، اور کتنے سینکڑوں مسائل ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے ہستی نے رجوع کیا ہے، تو آج کے مفتی کو کیا حق ہے کہ کہتے ہیں میں رجوع نہیں کر سکتا اور یا مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ غلط ہے، وہی ہے صاف دین ہے، اس پر چلے۔ اب اس صورت میں اور شبے کا جواب کہ کچھ بھی نہیں، بڑوں کو بھی چھوڑ دو، اور سنتے ہیں نہیں سنتے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں، البتہ یہ ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہمیں ملے گا۔ ہم جب پکارتے ہیں تو ہمارا کام وقتی طور ہمیں تسلی بھی ہوتی ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، نہ پکارے تو پھر پریشان ہوتا ہے۔ جو خدا کے سوا دوسروں سے ڈرنے والے ہوتا ہے نا قبر پرست، تو ان سے کہے مت جاؤ تو وہ پورے رات پھر پریشان ہوتا ہے، پچھلے سال تو میں نے اتنا نظر دیا تھا، اب نہ تو کئی صبح تک دیوار نہ گرے اور کاروبار ٹپ نہ ہو جائے۔ یہ ان کے خیالات ہوتے ہیں کہ اس میں خیر ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر وہاں لے جا کے اس میں ہمیں خیر نظر آتا ہے۔ تو جواب اس صورت میں اس آخری شبے کا جواب فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، خیر کیا ہے؟ جب پہلے لوگ تباہ ہو گئے تو ان کے معبود نے مدد خیر کیوں نہ پہنچائی؟ مصیبت میں وہ کچھ بھی خیر نہ دے سکے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ حوامیم کا ایک ترتیب ہے، مشرکین کے تمام شبہات کے جوابات ہے، قرآن سمجھنے کی چیز ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس لیے حوامیم ایک ترتیب پر ہے ان تمام شبہات کے جوابات کے لیے۔ لیکن افسوس ہے نا کہ دنیا دار تو دنیا دار ہے۔ اب طلباء علماء کا بھی مزاج یہ ہے کہ شرجامی میں، کافیہ میں، ان کتابوں میں تو خوب دماغ لڑا کے نقطے نقطے نکال لیتا ہے، اور قرآن تو بس وہ ان پر بوجھ ہوتا ہے کہ یہ کب ختم ہو، اور قرآن بس اتنا کافی ہے۔ اب یقین کرے ایک عالم کئی سال پہلے درس میں تھا اور نیو ٹاؤن سے باقاعدہ فارغ تھا، میں حیران ہو گیا جب آخر میں اس نے ایک بات کی، تو درس میں بیٹھے آخر میں کہا اچھا ہوا درس میں فائدہ ہوا اور یہ انبیاء کے قصوں کا صحیح پتہ چلا، تو مجھے تو ان واقعات کا صحیح پتہ نہ تھا۔ اب پورے درس میں اس لیے بیٹھا ہے قصے معلوم کرنے ہیں، واقعات تو مقصد کے لیے ہے، قرآن میں تو بہت کچھ ہے، یعنی بس یہ عوام جیسے کہ فلاں نبی کا قصہ سناؤ بہت مزہ آتا ہے، تو یہی مقصد ہو۔ ایک عالم کا جب یہ ذہن ہو تو اصلاح کیسے کریں گے؟ کبھی دل بالکل پریشان ہو جاتا ہے کہ یا خدا یہ کیا ماجرا ہے۔ تو قرآن زندگی کا نصاب ہے، اور یہ انسان مر جائے کیا، 1000 سال زندگی ملے لگے رہے اس میں، پھر بھی قرآن کا 1000واں حصہ حق بھی ادا نہیں کر سکتا، اس میں اتنا کچھ ہے۔ اور علماء نے جو 30 جلدوں میں، 100 جلدوں میں، 1000 جلدوں میں بھی ایک تفسیر ہے، تو یہ بڑے علماء سمجھ گئے تھے قرآن کریم کے مقام کو۔ شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ دیکھا، فلاسفہ کے تمام سب کچھ سے باخبر ہو گئے، فقاموا وقعدوا فما اتوا بدلیل شاف، امام راضی رحمہ اللہ سے نقل ہے، اور شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے الگ جو کہتے ہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے اور دماغ لڑا کے، لیکن تسلی کا کچھ سامان نہ دے سکے، اور قرآن پڑھا میں نے تو بس ایک آیات نے میرے مسائل حل کر دی کہ فاقول باثباتہ الرحمن علی العرش استوى، میں اللہ کی صفات کی ثبوت میں کہوں گا وہ میرا رب رحمان عرش پر مستوی، اور نفی میں کہوں گا کہ لیس کمثلہ شیء، مجسمہ کے رد کہ اس کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہ دو، اور اس بات بھی ہے، یعنی میں فلاسفہ رب کے تعارف کے لیے جو دلائل جو طریقے بتا دیتا ہے تو دماغ تک جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، قرآن 2 جملوں میں معاملات حل کر دیتا ہے۔ تو شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا، تجربہ کیا، لوگ دوسرے راستوں سے گئے تو مشکل سے بھی نہ پہنچے، اور ہم نے قرآن و حدیث کو ہاتھ لگایا تو کم وقت میں وہاں پہنچے جہاں دوسرے لوگ بہت زیادہ وقت میں بھی نہیں پہنچے تھے، یعنی علم کے حقیقت گہرائی تک پہنچے۔
تو قرآن کے قدردان بنے۔ اور آج کل مصیبت یہ ہے کہ استاذ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ سب ایسا رہے، تو پھر سب سے منع کرتا ہے۔ حالانکہ حق پرست عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو بہتر مشورہ دے، جہاں علم ہے وہاں بھیج دے، مدرسے کا طالب نہ بنے، علم کا طالب بنے۔ مدرسے کا طالب فارغ ہو کے اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے بس مدرسے کے ساتھ تھوڑا بہت معمولی عقیدت ہوتا ہے، اور علم کا طالب وہ موت تک طالب رہتا ہے۔ علم تو ختم نہیں ہوتا، مدرسے کا نصاب ختم ہو گیا، فارغ ہو گئے اور علم کا نصاب موت تک ہے۔ تو قرآن کا طالب علم وہ موت تک طالب ہے، اور آپ یقین کریں آپ 50 سال تک قرآن کا درس دے تو پھر بھی ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ پھنس جاتا ہے، لفظی ترجمے میں بھی پھنس جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیات کا مقصد ہی سمجھ نہیں آئے گا تو پھر اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ کلام اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، اور ربط بتایا پہلے کے ساتھ کئی طریقے۔ اور اس صورت کا دعویٰ، اسی شبے کا جواب، ساتھ توحید کا اس بات، یعنی اس شبے کا جواب کہ ان کے پکارنے میں خیر ہے، تو جواب پکارنے میں خیر نہیں ہے، اللہ کو پکارو اس میں خیر ہے۔ اور توحید کے دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ، یہ سارے قسم کے دلائل ذکر ہوں گے۔ سورت کے شروع میں ترغیب ہے قرآن کے طرف کہ یہ منزل من اللہ ہے، اس کا قدر کرو۔ پھر قل ارائیتم سے رد ہے، اور دہریت کے امراض ذکر ہے۔ دہری آدمی سب سے پہلا قرآن سے اعراض کرے تو اعراض ان کا مرض ہے۔ شرک فی التصرف فی الدعاء فی العلم کے رد ہے۔ تخویف اخروی و اذا حشر الناس و اذا تتلی علیہم سے زجر انکار قرآن پر۔ قل ما کنت بدعا من الرسل سے دو شبہات کے جوابات ہوں گے۔ یہ رکوع تک خلاصہ ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کے طرف سے جو عزیز حکیم ہے۔ نہیں بنایا ہم نے آسمان و زمین جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى اور وقت مقررہ کے ساتھ، حق کے اظہار کے لیے، اور ایک متعین وقت ہے جو اللہ کو معلوم ہے، پھر یہ نظام ختم ہوگا۔ تو یہ رد ہے دہریت کا کہ یہ نظام ایسا ہی چلے گا، جواب نہیں، اس کا وقت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا جو کافر ہے، عَمَّا أُنذِرُوا اس سے جو ڈرائے جاتے ہیں اعراض کرتے ہیں۔ کافر قرآن سے، قرآن کے ذریعے ڈرائے جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یہ دہریت اور کافر کے نشانی۔ قل آپ کہہ دیجئے ارائے تم مجھے بتاؤ جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی یہ مطالبہ دلیل کا ہے، جو تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، انبیاء کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اولیاء کو، یا پتھروں میں بت بنا کے تصاویر ہے، تو ارونی مجھے دکھاؤ، مجھے دلیل دکھاؤ، ماذا خلقو کیا کچھ بنایا انہوں نے زمین سے، پکارو تو اس کو جو خالق ہوتا ہے۔ تو یہ خالق ہے کیا؟ جواب نہیں۔ ام لہم شرکن یا ہے ان کا کچھ حصہ آسمانوں میں، زمین سے کچھ نہیں بنایا، چلو اوپر کے نظام میں یہ شریک ہے، حصہ دار ہے، تو شرک مانا حصہ، یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایتونی بکتاب لے کے آؤ کوئی کتاب من قبل ھذا اس قرآن سے پہلے، یعنی دلیل نقلی لے کے آؤ کہ تورات انجیل میں شرک کی اجازت ہو، او اثارت یا کچھ بقایا حصہ من علم کا۔ اثارت سے مراد کیا؟ اثارت سے مراد پہلے انبیاء کے کچھ احادیث، کچھ باتیں ہو۔ تو یہ پتہ چلا کہ دلیل دو ہے، کتاب اللہ لے کے آؤ یا انبیاء کے احادیث۔ تو پہلے کسی نبی نے شرک کا کہا ہو، نوح علیہ السلام نے کہا ہو، کسی نبی نے کہا ہو کہ مجھے پکارو یا نبی کو پکارو یا ولی کو، یہ نہیں ہے۔ نہ دلیل نقلی ہے کہ کتاب ہو، نہ دلیل وحی ہے، اور نہ عقلی دلیل، کچھ بھی نہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ان کنتم صادقین تو فخبرونی، اگر سچے ہو تو مجھے کوئی دلیل سے خبر دو۔ دلیل نہیں ہے نا، پھر بھی کہتے کوئی دلیل نہیں، ہمیں دلیل نہیں چاہیے، بس ہمارا عقیدت ہے ان کے ساتھ۔ تو اب اس پر فتویٰ لگاتا ہے کہ دلیل کے بغیر صرف عقیدت، یہ تو سب سے بڑھ کر گمراہی ہے۔ ومن اضل ممن، یہ فتویٰ ہے مشرک پر، کون ہے بڑا گمراہ؟ اس سے جو پکارے اللہ کے بغیر، من ان کو لا یستجیب لہ جو جواب نہیں دے سکتا ان کو قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلین
اور غافلون، اور وہ ان کے پکار سے بے خبر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارو گے تو کائنات میں اس سے بڑا کافر گمراہ نہیں ہے، مشرک سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ لا يستجیب له الى یوم القیامہ، ان کے پکار کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس میں تفسیر ابن کثیر میں ہے ملائک بھی داخل ہے، انبیاء بھی داخل ہے، اولیاء بھی داخل ہے، اور ان کے پتھروں کے بت سب داخل ہے من دون اللہ کا۔ یہاں من دون اللہ عام ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی۔ پھر من لا یستجیب تو من عام ہے، من خاص ہے، ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ خاص کو بدل بنایا عام سے، اس لیے کہ تردید ہو جائے جو انبیاء کو، ملائک کو، ان کو پکارتے ہیں جنات کو۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکار سے بے خبر ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، کوئی یہاں بیٹھے آواز دیتا ہے یا رسول اللہ مدد، تو آپ علیہ السلام کو کیا پتا؟ اور کوئی یہاں بیٹھے یا علی مدد، تو علی کو کیا پتا ہے؟ دور سے آواز پکارتے ہیں ان کو، قریب سے پکارے بھی تو شرک کے پکار اللہ سنائی نہیں دیتا۔ اور پھر شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ اس میں رد ہے کہ ذاتی طور تو کوئی نہیں سن سکتا، جیسے پتھر نہیں سن سکتا ایسے اموات بھی، ملائک بھی، کوئی بھی بالذات نہیں سن سکتا۔ اور جن کو اللہ سنا دے وہ الگ بات ہے، وہ تو خدا نہیں بن سکتا جو دوسروں کا محتاج ہے، یعنی اللہ سنائے گا تو اس کا محتاج ہے۔ تو پھر ان میں سب داخل ہے کہ جو تمہارا پکار بالذات نہیں سن سکتے تو ان کو تم پکارتے ہو، بالذات سننے والا اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے۔ اور پھر غائبانہ دور سے پکار سننے کا تو کوئی بھی امت میں قائل نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے پیرانی پیر کو آواز دو، کسی ولی کو، صحابی کو آواز دو، وہ نہیں سنتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ نص ہے کہ وہ ان کے پکار سے بے خبر ہے، تو صاف حکم ہے قرآن کا۔ اور شیخ عطار اپنے بیٹے سے کہتا ہے، ہر چہ خواہی از خدا خواہی بسر، نیست در دست خلائق خیر و شر۔ بیٹھے جب مانگنا ہے خدا سے مانگو، مخلوق کے ہاتھ میں خیر و شر نہیں ہے۔ ہر کے خواہی غیر حق را اے پسر، نیست در عالم ازو گمراہ تر۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگے تو عالم میں اس سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہے، کہ پکار ہی تو اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق دوسروں کو دیا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ تو ہوں گے یہ ان کے دشمن۔ آج جن کو پکارتے ہو قیامت میں یہ دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا، ہوں گے ان کے عبادت پر کفر کرنے والے۔ ملائک کہیں گے ہمارے عبادت نہیں کی، انبیاء بھی کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہے گا ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، اللہ میں نے شرک نہیں کہا تھا۔ تو مشرک کا تو کوئی تعلق ہی نہیں کہ اپنا نسبت نبی سے جوڑے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہے۔ عاشق رسول تو موحد ہوتا ہے، مشرک تو نبی کا دشمن ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، پھر یہ بیانات توحید کا بیان قرآن میں ہوتا ہے۔ جب آپ ایسے قرآن بیان کرو گے جس میں ان کی قبر پرستی کا رد ہے، کہتے ہیں چھوڑ دو اس درس کو، یہ ہمارے خلاف لگا ہے، پھر مانتا ہی نہیں۔ جب تلاوت ہوتی ہے ان پر ہمارے آیات تو کہتے ہیں کافر، یعنی شرک کرنے والا۔ للحق، توحید کو، حق کو جب آیا ان کے پاس، کہتا ہے سحر مبین، یہ صاف سحر ہے۔ سحر معنی سحر جیسا باطل ہے، جیسے سحر خیالات ہے تو یہ بھی اس بندے کے اپنے خیالات ہے باطل۔ ہم یقولون، کیا کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود گڑھ لیا ہے؟ جواب، ان افتریتہ، اگر میں نے گڑھ لیا ہے تو تم مالک نہیں ہو میرے لیے اللہ کے عذاب میں سے کچھ۔ اللہ خوب جانتا ہے، بما، اس کو تفیضون فیہ، جن باتوں میں تم لگے ہو، جن میں تم گھسے ہو، اللہ تمہارے حق کے خلاف باتوں کو جانتا ہے۔ کافی ہے اللہ گواہ میرے تمہارے درمیان، وہ بخشنے والا مہربان۔ کمال ہے رب کا، غفور الرحیم میں دعوت ہے سب کو کہ مشرکین دہری جتنے بھی ہے توبہ کرو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، مشرکین کہتے ہیں ایک یہ کہ آپ کی باتیں ناشنا ہے، آپ نبی نہیں ہے، آپ نئے نئے باتیں کرتے ہو۔ ایک دوسرا یہ، اگر آپ نبی ہے تو آپ ہمیں ہمارے حالات کا بتا دیں، کل کیا ہوگا، اور غیب کے باتیں ہمیں بتا دیں۔ دونوں کا جواب، قل آپ کہہ دیجئے ما کنت بدعا،
نہیں ہو میں نرالا من الرسول، رسولوں میں کوئی نرالا ناشنا رسول نہیں ہو، سب انبیاء یہی باتیں کرتے تھے جو میں کرتا ہوں۔ دوسرا کہ مجھے کل کا خبر دو، تو مجھے اپنے بارے میں کل کا پتہ نہیں، وما ادری مجھے کیا پتہ، ما یفعل بی کیا میرے ساتھ ہوگا، ولا بکم یا تمہارے ساتھ، میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے اس کا کوئی پتہ۔ یہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے، دنیا کے بارے میں ہے آیات، یعنی آخرت میں تو ظاہر ہے جنت نبی کے لیے ہے، لیکن دنیا میں کب بیمار ہوں گا، کب وفات ہوں گا، مجھے اس کا کوئی پتہ ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیچھے چلتا ہوں جو وہی ہے میرے طرف، نہیں ہوں مگر میں ہوں کلم کلہ ڈرانے والا۔ اور دلیل عقلی آپ کہہ دیجئے ارأیتم مجھے بتاؤ، اگر ہے یہ قرآن اللہ کے طرف سے اور کفر کیا تم نے اس پر، وشہد شاہد بیان دی ایک بیان دینے والے نے بنی اسرائیل سے علی مثلہ اس جیسے کتاب پر، ایک معنی یا ایسے ہی گواہی دی جیسے یہ نبی دیتا ہے۔ فآمن معنی یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام نے جو یہودی تھا بنی اسرائیل میں سے تھا، تو اس نے بھی بیان دیا علی مثلہ اس نبی کے اس قرآن جیسا بیان، قرآن توحید کا دعوت دیتا ہے تو اس نے بھی دعوت قبول کی کہ ہاں تورات میں بھی یہی ہے۔ فآمن چنانچہ وہ ایمان لایا، واستکبرتم اور تم کفر کرتے ہو۔ تو دلیل آیا کہ یہ کتاب اور تورات ایک ہے، پھر بھی کوئی نہ مانے تو متکبر ہے۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالم کو جو اپنے لیے ظلم کا انتخاب کرے۔ تو یہ عار ہے قریش کو کہ تم پر نازل ہے اور بنی اسرائیل مان گئے اور تم نہیں مانتے ہو۔ وقال الذین کفروا تو یہ صورت تو مکی ہے، عبداللہ ابن سلام بعد میں ایمان لایا تھا، لیکن یہ پیشن گوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بھی لوگ اس کو مانیں گے، نبوت کی نشانی ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہاں سے پہلی آیات میں زجر ہے توہین صحابہ پر، پہلے پیغمبر کے توہین کرتے تھے کہ تم پیغمبر نہیں ہو، اب صحابہ کی توہین اس پر زجر۔ قرآن کریم کے طرف ترغیب، ان الذین قالوا ربنا اللہ سے ترغیب ہے اعمال صالحہ کے طرف، ووصینا الانسان یہ سارے اعمال صالحہ۔ پھر انسان موحد کا ذکر، حتی اذا بلغ اشدہ اس کے لیے بشارت، مشرک انسان کا ذکر اس کے لیے تخویفات، یہ رکوع تک ہوں گے۔ وقال الذین کفروا کہتے ہیں کافر للذین آمنوا مومنوں کو، لو کان خیرا اگر ہوتا یہ اسلام خیرن کوئی بلائی کے بعد، ما سبقونا تو پہل نہ کرتے یہ مومن ہم سے الیہ اس کے طرف، اگر قرآن اچھا ہوتا تو یہ مسلمان ہم سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ایمان لانے والے اکثر غربا تھے، فقیر لوگ تھے، مالدار لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے، تو مانا اگر اس میں کوئی بلائی ہوتی تو میں بڑا پروفیسر ہوں، سمجھدار ہوں، وڈیرا ہوں، تو میں یہ غریب کا کیا ذہن، ان کا دماغ، غریب کا دماغ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، تو خیر کی بات ہوتی تو ہم مان لیتے، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو یہ صحابہ کی توہین کہ یہ خیر پر نہیں ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ جب ہدایت نہ ملی ان کو اس قرآن کے وجہ سے، کہنے لگے یہ جھوٹ ہے قدیم پرانا۔ جب قرآن سے ان کو ہدایت کیوں نہ ملی کہ یہ اپنے خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور قرآن تو ان کے سب کچھ رد کرتا ہے، تو پھر کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اس آیات کے تحت لو کان خیرا لما سبقونا الیہ میں رد ہے تمام بدعات پر۔ کیوں؟ ایک تو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت وہ ہے، اما اہل سنت والجماعہ فیقولون کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابۃ فهو بدعہ، جو قول فعل صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہوگا۔ کیوں؟ لأنه لو كان خیرا لسبقونا الیہ، اگر وہ عمل خیر ہوتا صحابہ پہل کرتے ضرور، کوئی خیر ان سے رہا نہیں۔ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا الیہا، انہوں نے خیر کا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے طرف انہوں نے پہل نہ کی، تو ان سے خیر نہیں رہ گیا ہے، تو ہر خیر عمل اس نے کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اس دور میں دین نہ تھا، ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا،
جو اس زمانے میں صحابہ کے دور میں خیر دین نہ تھا وہ آج دین نہیں بن سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جس عمل کو آپ جائز سنت کہنا چاہے مستحب، تو کم از کم درجہ یہ کہ صحابی سے دلیل پیش کرو، فلاں صحابی نے ایسا کیا ہے، تو پھر تب وہ دین بنے گا۔ تو آپ عرس کو دین سمجھتے ہو تو خیر ہے، صحابی نے کیا ہوگا؟ میلاد کو دین سمجھتے ہو، صحابی نے کیا ہوگا؟ پھر اس پر دلیل دے۔ ماتم کو دین سمجھتے ہو، جلسے جلوس کو دین سمجھتے ہو، تو صحابی سے دلیل اس پر پیش کرنا ہے۔ اور اکثر لوگ حالات کو، جو ذکر کے وجہ سے حالات آتے ہیں، کبھی زیادہ ذکر کر کے وجد آتا ہے، ان پر جذبے آتے ہیں، تو اس جذبے کو آپ دین سمجھے یا اس کو ثواب سمجھے تو پھر دلیل پیش کرنا ہوگا کم از کم صحابی سے۔ اور اسی طرح کہ دل دھڑکن شروع کر دے، اعضاء دھڑکن شروع کر دے، اور اس کو آپ دین سمجھتے ہو ثواب، تو پھر صحابی سے دلیل پیش کرنا ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو ہدایت صحابہ کے ساتھ بند ہے۔ ہر عمل اگر آپ دین نہیں سمجھتے تو صحیح ہے، لیکن اس کو دین کا کام کہو گے تو پھر صحابی سے دلیل لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اکابر حضرات جب کسی کو مراقبہ یا صوفیہ جو علماء تھے وہ بتاتے، وہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو کوئی ثواب نہ سمجھے۔ بڑے علماء ہم نے سنا ہے ان سے، وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ ہم جو تمہیں ذکر کا یہ طریقہ بتا دیتا ہے یا مراقبے کا خاص طریقہ، تو یہ بس دنیا سے بے رغبتی کے لیے ایک ترتیب، جب وہ ملے بس چھوڑ دو، پھر اس کو مستقل دین سمجھ کے، بلکہ بعض جاہل پھر ذکر کے وقتی مجلس کے لیے فرض نماز جماعت ان سے نکل جائے گا، کہتے ہیں مجھے وہاں پہنچنا ہے، مجلس خراب ہوگا، اور پھر جا کے الگ نماز پڑھے گا، تو جمع چھوڑ دینا تو بڑا گناہ ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یا کئی ضروری کام ہے دین کا وہ چھوڑ کے، اور اس ذرائع کو جو دین نہیں ہے ان کو دین سمجھو گے تو بدعت بن جائے گا۔ یا اسی طرح خاص توجہات ہے کہ آپ توجہ کرے، کسی پر اثر ہو، اس پر اثر ہو جائے، تو تب یا وظیفہ کا اجازت ہے کہ یہ اجازت وہ دے دے میں پڑھ سکتا ہوں، نہیں ہے تو حدیث میں آیا ہے پیغمبر کی اجازت کے بعد آپ کو کس کی اجازت چاہیے، وہ اجازت نہ دے تو پھر نہیں پڑھ سکتا۔ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ دکان چمکانے کے لیے ہے کہ اجازت کے بغیر یہ ذکر نہ پڑھو، اجازت کے بغیر پڑھو گے تو اس کا دکان نہیں چمکے گا۔ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی تردید لکھی ہے اغلاط العوام میں بھی اور کئی اور کتابوں میں بھی۔ تو جس چیز کو آپ دین کہے تو یہ قانون ذہن میں رکھے، بس یہ کہ کسی صحابی سے یہ ثابت کرو، صحابہ پر دین ہدایت بند ہے۔ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر یہ کام خیر کا ہوتا، دین کا ہوتا، تو صحابہ ضرور اس کے طرف پہل کرتا۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ، اور پھر بھی کوئی کہے نہیں میں اکابر کا مانتا ہوں، تو پھر تم ان سے یہ سوال کرو کہ صحابہ آپ کے اکابر میں نہیں، اکابر نمبر 1 تو وہ ہے، باقی تو اکابر تب بنیں گے کہ ان کے قدم پر چلے تو اکابر بنے، ان سے ہٹ کے چلے اکابر نہیں بن سکتے۔ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ اللِّسَانِ، دلیل نقلی، اس سے پہلے کتاب موسیٰ وہ بھی امام اور رحمت، امام عقائد میں، رحمت اعمال میں، یہ قرآن کتاب ہے مصدق، تصدیق کرنے والا، عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرا دے ظالموں کو، خوشخبری ہے محسنین کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس لیے تصوف کے لیے علم ضروری ہے، علم کے بغیر تصوف تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ذکر کی وجہ سے انسان پر حالات آتے ہیں، کئی ناشنا چیزیں صادر ہوتا ہے، اور یہ ذکر کا اثر ہے۔ تو دین عالم نہ ہو، علم سے بے خبر، وہ اس کو مقصد سمجھتا ہے کہ واردات میرے اوپر آئے، دل کا دھڑکن شروع ہوا، ہاتھ پاؤں نے حرکت شروع کی، یا دور تک چیز نظر آیا، تو اسی کو مقصد سالان کے، اس کو مقصد سمجھنا، یہ تو استدراک ہے۔ یعنی کسی بھی ذکر میں اس قسم کا اور مجاہدات میں اثر ہوتا ہے۔ بہت سے غیر مسلم لوگ ایسے مجاہدات کراتے ہیں کہ وہ پھر کرشمے دکھاتا ہے، تو یہ کرشمے دکھا دینا، اثر کا ظاہر ہونا، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو اللہ کے یاد کا نام ہے،
بس اللہ کو یاد کرو، آگے اس سے حالات پیدا نہ کرو۔ تو طاعت وہ ہے جو پیغمبر صحابہ کا طریقہ ہو، اور حالات پیدا ہو جائے، نئے چیزیں پیدا ہو جائے، تو وہ روح کی ایک تربیت ہو جاتی ہے، یعنی روح اتنا طاقتور ہو جاتا ہے غیر مسلم لوگوں کا بھی، کہ وہ بیٹھے بیٹھے آپ پر اتنا اثر کرے گا، آپ کو اپنا عاشق بنا دے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ پیر ہے، تو غیر مسلم تو پیر نہیں ہوتا، حالانکہ کئی غیر مسلم لوگ ایسے اپنے مجاہدات کے وجہ، مجاہدات یہ کہ وہ 5 دن تک کچھ کھاتے پیتے نہیں، جنگلوں میں بیٹھتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، تاکہ ان میں یہ حالات پیدا ہو جائے۔ تو وہ روح کی ایک تربیت ہے جو اپنے طرف سے وہ کرتے ہیں، لیکن طاعت نہیں ہے۔ ہمیں تو طاعت کا حکم ہے، طاعت پیغمبر اور صحابہ کے پیچھے چلنا ہے۔ پیغمبر نے جو کچھ کیا صحابہ وہ سمجھے، اور اس طریقے پہ چلنا، اس میں کچھ واردات پیدا نہ ہو، یعنی اس میں واردات پیدا نہیں ہوتا انسان کے لیے، اس میں کچھ بھی نہ ہو، بس وہی طاعت ہے، اور اس پر اجر ہے، اس پر جنت کے وعدے۔ اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے، اس کے قانون پہ چلیں گے، پھر ڈٹ گئے اس پر، ثم استقاموا کے 4 معنی کل بتائے تھے خلفائے راشدین سے، فلا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ غم زدہ ہوں گے، یہ جنتی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، بدلہ ہے ان کے اعمال کا جنت۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، پہلے اللہ کے حقوق کا ذکر، اب والدین کا، یہ سبب ہے پیدائش کے۔ ہم نے وصیت کی انسان کو ماں باپ کے بارے میں احساناً، اچھے سلوک کرنے کا، ماں باپ سے بہتر سلوک کرو۔ تو رب، تم نے کہا رب اللہ ہے، اب رب کا حکم مانو۔ رب کہتا ہے ماں باپ سے بہتر سلوک کرو۔ حملت ہو، اس سے پہلے یعنی خصوصاً بالام، خاص کر ماں سے بہتر سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے حملت ہو امہ، کہ ماں نے اٹھا کے رکھا اس کو پیٹ میں کرہن، مشقت کے ساتھ، ووضعت ہو، اور جنا اس کو کرہن، مشقت کے ساتھ، تکلیف در تکلیف، ماں نے زیادہ تکالیف برداشت کی۔ پھر وحملہ وفصالہ، اس کو ہاتھ میں اٹھانا، دودھ سے چوڑانا، 30 شہرہ، 30 مہینے، یعنی کم از کم مدت 6 مہینے پہ پیدا ہو جائے تو 2 سال، پھر دودھ سے چوڑانے کا 30 ہو گئے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ بچہ بڑھے، 20 سال کا، 30 کا، تو اپنے طاقت تک پہنچے، وبلغ 40 سنہ، پھر 40 سال کو پہنچ جائے، تو قال، کہتا ہے رب اوزعنی، یہ نیک اولاد کا، یعنی 40 سال پر بچے کے گناہوں کے طاقت رفتہ رفتہ کم پڑتا ہے اور سمجھ بڑھ جاتا ہے، تو اس موقع، یہ موقع ہے عبرت پکڑنے کا۔ تو پھر ایمان لائے کہ اے میرے رب اوزعنی، مجھے طاقت تو ان اشکرہ، کہ میں شکر ادا کرو، نعمتک، تیرے نعمت اسلام توحید سے نوازا، انعمت علیہ، جو آپ نے میرے اوپر کیا، اللہ مجھے قرآن سے نوازا، اسلام سے، میرے ماں باپ پر بھی، تو ماں باپ کے احسان، یہ بھی بچے پر احسان ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ، یعنی مجھے توفیق دے کہ میں عمل کرو صالح ترضا ہو، جو تجھے پسند آئے، وَأَصْلِحْ لِي، اللہ درست کر دو میرے خاطر میرے اولاد کو۔ ماں باپ کے لیے بھی، پھر اپنے اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ یقیناً میں رجوع کرتا ہوں آپ کو، آپ کے طرف میں مسلمان تابعداروں میں سے ہوں، یعنی اس کو اس وقت سمجھ آیا۔ تو پھر بھی یہی لوگ ہیں، نتقبل، یہ خاص نہیں ہے کسی خاص بندے کے ساتھ، صحیح اولئک الفاظ عموم بتا دیتا ہے۔ بعض نے اس کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹچ کیا کہ ان کے ماں باپ بھی مسلمان تھے، ان کے بیٹے بھی، تو یہی لوگ ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کرتے ہیں ان سے، حسین، وہ جو عمل کرتے ہیں، اور دور کرتے ہیں ان سے ان کے برائیاں۔ اصحاب الجنہ میں ہے یہ لوگ، وعدہ الصدق، یہ سچا وعدہ ہے ان کے ساتھ، یوعدون، جن کے وعدی دی جا رہی ہے، یہ وعدہ سچا۔ والذی، دوسرے طرف ناکام اولاد، وہ جو کہتا ہے اپنے ماں باپ سے، اف لکما، تباہ ہو جاؤ تم، اتعیدانینی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، یعنی ماں باپ کہتے ہیں صبح نماز کے لیے اٹھو، عذاب ہے قبر میں، مصیبت ہے، تو کہتا ہے بس میرا قبر الگ، تباہ ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تو مجھے عذاب سے ڈراتے ہو، آخرت سے ڈراتے ہو، تو یہ پہلا نقصان بیٹھے کا کہ انکار قیامت، قبر کے عذاب پر، قیامت پر یقین نہیں۔ پھر کہتا ہے وقد خلت القرون من قبلی، گزرے ہے نسل مجھ سے پہلے، بہت سے انسان گئے، یہ زمانے کا ایک ترتیب ہے، اور تم صوفی بنے ہو، مولوی، پریشان کرتے ہو مجھے، میرے سہولتوں میں
عیش و عشرت میں تم ہی رکاوٹ ہو، تو قیامت سے انکار، وَهُمَا يَسْتَغْفِرُونَ کہ کوئی واپس نہیں آیا، حالانکہ واپس آنے کا تو قرآن نہیں کہتا کہ واپس آئیں گے، قرآن میں کہا ہے واپس آئیں، واپس آنے کا نہیں، آگے جانا ہے، آگے الگ جہان ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ اور یہ ماں باپ فریاد کرتے ہیں اللہ سے، روز دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس بچے کو سیدھا کرے۔ بچے سے بھی کہتا ہے وَيْلَكَ آمِن، برباد ہو ایمان لے کے آؤ، یعنی برباد ہونے کو ہے، تم ایمان قبول کرو تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو بیٹھا آگے سے کہتے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قصے ہے پہلے لوگ، یہ سب دنیا ایسے لگے ہے، قیامت ہے یہ، اور اب دنیا نے ترقی کی ہے، یہ پرانے باتیں ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ثابت ہے ان پر فیصلہ عذاب کا، فی امم یعنی مع امم، ساتھ ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جنات انسان میں سے، یقیناً یہ خاسرین ہے، یہ منکرین قیامت خاسرین تباہ ہے۔ وَلِكُلٍّ یعنی لِكُلِّ عامل، ہر عمل کرنے والے کے لیے درجات ہے جو انہوں نے عمل کی، اچھے عمل تو جنت، برے عمل دوزخ، پورا دے گا عمل، بدلہ اللہ ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تخویف اخروی، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، جس دن پیش کیے جائیں گے کافر علی النار، آگ پر، دوزخ کے پاس لے جا کے، یقال لہم، تو ان سے پہلے پوچھا جائے گا اذهبتم طیباتکم، تم لے گئے اپنے لذتوں کو، فی حیاتکم الدنیا، دنیاوی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے خوب فائدے اٹھائے، خوب مزے اڑائے اس کے ساتھ، خوب مزے اڑا چکے ہو۔ استمتاع کیا ہے؟ معنی حلال حرام کے تمیز کیے بغیر، بس ملے عیش و عشرت جیسے بھی ہو، سود کا ہو، حرام کا ہو، غریب کا حق، آخرت پر ایمان ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں تھا۔ تو آج تجزونا، تمہیں بدلہ ملے گا رسوائی والا عذاب، بوجہ ان کے تم نے تکبر کی زمین میں نہ حق، اور بوجہ ان کے کہ تم فسق کرتے تھے، فسق معنی وہی کے مخالفت۔ صحابہ کرام انتہائی گھبراہٹ کی وجہ سے کبھی اپنے لیے بھی یہ آیت پڑھتے، نعمتیں دیکھ کے تو ڈر جاتے، جس کو خوف ہوتا ہے اور آخرت پر یقین، حالانکہ آیت تو ہے کافروں کے لیے، منکرین قیامت۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، مثال تخویف دنیاوی کا واقعہ عاد کے ساتھ، یاد کرو عاد کا بھائی نبی، جب اس نے ڈرایا اپنے قوم کو بالاحقاف، احقاف میں، احقاف تو ریتی کا ٹیلا ہوتا ہے، ایک بڑا تودہ، اور یہ عمان کے علاقے میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرموت سے نجران تک درمیان میں جو علاقے ہیں ان میں یہ آباد تھے۔ وقت خلت النذر، حالانکہ گزرے تھے ڈرانے والے ان کے آگے اور پیچھے، آگے پیچھے مانا دنیا آخرت سب کے بارے میں سمجھائے تھے کہ بندگی صرف ایک اللہ کے کرو، اللہ کے نظام پر چلو، وہی پر چلو بس، میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ انہوں نے کہا جیتنا، تم اس لیے آئے ہو لتافکنا، کہ ہٹا دے ہمیں اپنے معبودوں سے، لے آؤ جو تم ہمیں ڈراتے ہو اگر سچوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا انما العلم عند اللہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، کب عذاب آئے گا۔ البتہ میں ابلغکم، تبلیغ کرتا ہوں تمہیں، وہ ارسلت بھی، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، میں وہی بتا دیتا ہوں۔ لیکنی اراکم، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں قوم جاہل ہو، عذاب سے بے خبر ہو، پرواہ نہیں کرتے ہو۔ فلما رأوہ، بلا آخر عذاب آیا، جب دیکھا انہوں نے ہو عذاب کو، عارضا، بادل کی شکل میں، مستقبل، بڑھتے ہوئے، اودیتہم، ان کے میدانوں کے طرف، تو ان کے میدانوں کے طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا عارض ممطرنا، عارض یہ بارش ہے، ممطرنا ہم پر برسے گا۔ لوگ سخت حبس میں، انتہائی حبس کی وجہ سے نڈال ہو گئے تھے، اتنے میں بادل دے کے اس کے نیچے سایہ ہے تو سب جمع ہو گئے وہاں کہ یہ سایہ ہے، برسے گا، آؤ۔ بل ہوا، کہا گیا بلکہ یہ وہ ہے جو تم جلدی استعجلتم بھی، جو چیز تم جلدی سے مانگتے ہو، یعنی عذاب۔ ریحن، یہ آندھی ہے، اس میں عذاب ہے درناک، تو تدمر کل شیء، وہ ہلاک کر رہی تھی ہر چیز کو، بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا، صبح کی انہوں نے نظر نہیں آ رہے تھے مگر ان کے مساکن، اسی طرح بدلہ دیتا ہے ہم مجرمین کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یہ موجودہ کو خطاب، یقیناً مکناہم، ہم نے ان کو
طاقت دی، فیما اتنے، مکناکم یعنی ما مکناکم ہم نے اتنے طاقت نہیں دیے تمہیں، فیہ اس دنیا میں، جتنا انہیں دیا تھا اتنا تمہیں نہ دیا تھا۔ وجعلنا لہم پھر ہم نے دی انہیں سمعن اسباب فہم، سننا دیکھنا، وافئدہ دل یعنی سمجھدار بھی تھے، ذہنی طاقت بھی آنکھوں کے دل کا، اور ظاہری طاقت بھی مال و دولت، بدنی طاقت بھی، سب طاقتیں تھے، لیکن فما اغنى عنہم دفع نہ کیا ان سے ان کے سمعہم کانوں نے، آنکھوں نے، نہ ان کے دل نے، نہ ان کے سمجھنے، من شیئن کچھ بھی، کوئی جتنا بھی بڑا فلاسفر ہے، سمجھدار ہے، سائنسدان ہے، تو ذہنی طاقت سب سے زیادہ کیوں نہ ہو، مالی طاقت ہے، کچھ بھی دفع نہیں کر سکتا۔ اس کانو یجحدون، اس علت کے لیے جب انہوں نے انکار کیا اللہ کے آیات سے، وہی سے نازل ہوا ان پر وہ بھی یستہزئون جس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، یہ تخفیف دنیاوی اجمالاً مختصر، یقیناً ہم نے ہلاک کیا تمہارے ارد گرد بستیاں، ہر انسان دیکھے کتنے لوگ روز تباہ ہو رہے ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور طرح طرح سے بیان کر دی ہم نے دلائل تاکہ یہ لوگ رجوع کرے اللہ کے طرف۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، یہ دفع شبہ کہ ان کے پکارنے میں ہمیں خیر ملے گا تو جواب نہیں ملے گا، پس کیوں مدد نہ کی انہوں نے جن کو یہ اتخذو، انہوں نے بنائے تھے اللہ کے سوا، کیا بنائے تھے، آلہتن قربانن ہے اصل میں، آلہتن جن کو بنائے تھے، آلہتن معبود، کیوں بنائے تھے، قربانن اللہ کے قربت کے لیے، تقرب اللہ کے لیے، تو قربانن مفعول لہو ہے کہ یہ ہمارے معبود ہے، ہم ان سے کہتے ہیں یہ اللہ سے کہیں گے۔ تو قرباناً قربت کے ذرائع، جس جس چیز کو بنایا تھا اپنے طرف سے وہ کام آیا نہیں، قربت کے ذرائع تو وہی ہے، اس پر یہ چلے نا، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ غائب ہو گئے ان سے، وذالک افکہم، یہ ان کا جھوٹ ہے، اور یہ جو لوگ یفترون جھوٹ بناتے ہیں، دیکھو یہ تباہ ہو گئے، یہی جھوٹ کا انجام ہوتا ہے تباہی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، یہ واقعہ جنات کا ذکر ہے اور تشجیع ہے، علم قرآن حاصل کرو، قرآن تم پر نازل ہے اور تم نے آج تک قدر کو نہیں سمجھا، جنات پر نازل ہی نہیں ہے اور وہ سن کے سمجھ گئے کہ یہ کتنا عظیم کلام ہے۔ تو اور مکے والے جنات سے بہت متاثر تھے، ان کے نام نظر دیتے تھے، تو یہ ترغیب ہے کہ جن سے تم متاثر ہو وہ قرآن سے متاثر ہے، تو وہ قرآن کے قدر کو جانتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جن والی رات لیلۃ الجن جو آپ علیہ السلام نے دعوت دی جنات کو، اس رات کا معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام عکاظ، یہ وادی النخلہ جو طائف کے طرف جاتے ہوئے راستے پر ایک وادی ہے جہاں کھجور زیادہ ہے، وہاں آپ علیہ السلام صبح نماز پڑھ رہے تھے تو جنات آئے قرآن سننے کے لیے۔ تو یہ ہوا یہ کہ قرآن کے نزول کے وقت اللہ نے آسمان کے سارے دروازوں بند کر دی، پہرے سخت کر دی، جنات اوپر نہیں جا سکتے تھے، تو ان کے بڑے نے میٹنگ کی، بولا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، اوپر کے معاملات کچھ بدل ہے، تو ان کی تشکیل کر دی کہ جا کے پورے دنیا کو ٹٹولو، جائزہ لو کیا ہوتا ہے۔ تو ایک وفد نصیبین کے جنات کا تھا، کچھ نجران کے تھے، یہ دونوں ملے اور یہ اپنے ڈیوٹی پورے کرتے ہوئے ان علاقوں میں دیکھتے تھے کہ کوئی پورے دنیا میں شرک ہے اور سب لوگ ہم سے متاثر ہے، تو اللہ کا ارادہ کچھ اور تو نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا آواز سن کے کہ قرآن پڑھتا ہے تو سب آ گئے اور توجہ سے سننے لگے کہ یہ تنہائی میں ناشنا جگہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے۔ انہوں نے ادب کی، جیسے ہی آئے تو کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ بندہ ہر مشغلہ چھوڑ دے قرآن کے لیے، تو اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا۔ کلام اللہ کا ادب یہ سبب ایمان، سبب عزت ہے۔ انہوں نے قرآن سن کے پھر اپنے لوگوں کے پاس گئے، ان کو ڈرانے لگے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، جب ہم پھیر کے لے آئے آپ کے طرف، ہم نے ان کا رخ اس طرف پھیر دیا، نفرن کچھ نفر جنات میں سے، نفر یعنی 7 تھے یا 9 تھے، یستمعون القرآن، وہ توجہ سے سنے لگے قرآن،
استماع ایک سماع ہے نفس سے سننا، ایک استماع توجہ سے سننے لگے۔ فلما حضروہ، پھر جب حاضر ہو گئے آپ کے پاس، کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ، شور شرابہ نہ کرو، سب کچھ بند کر دو، موبائل بند کر دو، خاموش سے قرآن سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب پورا ہو گیا قرآن، قضیہ قرآن پڑھا جا چکا، ولو پھر گئے اپنے قوم کے پاس، منذرین ڈرانے والے، یعنی ایک خبر پا کے ناشنا خبر لے کے آئے، اور یہ تو خود اس وقت ایمان لے کے آئے، قرآن سے متاثر ہو گئے۔ تو یہ کمال ہے کہ مومنو، دنیا والو، تم قرآن سن کے کیڑے نکالتے ہو، اعتراض کرتے ہو، اور وہ سن کے ایمان لے کے آئے۔ ایک پھر آپ علیہ السلام سے ملاقات کیے بغیر ڈائریکٹ اپنے لوگوں کے پاس گئے، قالو، کہنے لگے ہمارے قوم، ہم نے سنا قرآن جو نازل ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، شاید یہ یہودی جنات تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یا یہ کہ اصل تورات ہے، انجیل تو تورات کے تابع ہے، تو انجیل تورات کے تردید نہیں کرتا، یا شاید اس وقت آپ علیہ السلام قرآن کا وہ حصہ پڑھ رہے تھے جس میں تورات کی تصدیق کا بھی ذکر تھا، صراط مستقیم کا بھی ذکر تھا، اس لیے ان کے بیانات میں یہ ہے، یہدی مصدقا، جو تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلے کتاب کا، یہدی الی الحق، رہنمائی کرتا ہے حق کے طرف اور طریق مستقیم کے طرف۔ تو فآمنا بہ، سورہ جن میں ہے، ہم تو ایمان لے آئے، سن کے ایمان لے کے آئے، اور پھر انہوں نے اپنے گزارشات بھی پیش کی، تفصیل سورہ جن میں ہے اپنے عقائد کا۔ یا قومنا، قوم سے کہتے ہیں ہمارے قوم، عجیبوا داعی اللہ، قبول کرو اللہ کے داعی کو اور ایمان لاؤ اس پر، یعنی رسول اللہ کو قبول کرو، گئے رسول اللہ کے داعی بنے۔ یغفر لکم، بخشے گا اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کو، پناہ دے گا تمہیں درناک عذاب سے۔ تو جنات جائیں گے جنت یا نہیں؟ ایک قول یہ ہے بس ایمان کی وجہ سے دوزخ نہیں جائیں، دوسرا قول یہ ہے کہ جنت جائیں گے، جو قوانین انسانوں کے لیے وہ ان کے لیے بھی۔ ومن لا یجب داعی اللہ، جو بندہ قبول، زجر عدم اجابت کے، اگر نہیں قبول کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، جو قبول نہیں کرتا اللہ کے داعی کو، پیغمبر کو، تو نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا اللہ کو، زمین میں نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اولیاء، یعنی قرآن میں اس وقت یہ تما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، تو وہی میں یہ ہے نہیں مانو گے تو اللہ نے وہی کا انتظام کیا تو اپنے آپ کو تباہ کرو گے، یہی لوگ واضح گمراہی میں پڑے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، اس بات قیامت 7 تخویفات، یہ لوگ دیکھتے نہیں وہ اللہ جس نے آسمان و زمین بنایا، ولم یعیا، اور تک نہیں گیا، بخلقہن، ان کو پیدا کر کے، وہ قادر نہیں اس پر کہ پیدا کرے، زندہ کرے مردوں کو، بلا کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا آگ پر، تو پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا يُقَالُ لَهُمْ زَجْرًا، ڈانٹنے کے طور پہ کہا جائے گا یہ سچ نہیں ہے کیا؟ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ہمارے رب کے قسم، تو اللہ کہے گا پھر چکو عذاب بوجہ کفر کے، اگر یہ سچ تھا اور تم انکار کر کے آئے ہو تو اب برداشت کرو۔ فاصبر کما صبر، آخر میں تشجیح، صبر کے ساتھ، اور استعجال نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ فاصبر، برداشت کیجئے جس طرح برداشت کی اولو العزم، ایک معنی اولو العزم صفات والے نے، کوئی بھی ہو، من الرسول، انبیاء میں سے۔ اولو العزم وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے مصائب برداشت کر کے کسی سے شکایت نہیں کرتا، بڑے حوصلے سے برداشت کرنے والے، یا خاص رسول ہے جو سورہ شورا میں بھی پڑھے، سورہ احزاب میں بھی 5 انبیاء، کما وصینا بہ نوحا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، جو وہاں ذکر ہے، اور آپ علیہ السلام۔ ولا تستعجل لہم، تستعجل لہم، جلدی نہ کرے ان کے عذاب کا، ان پر عذاب کب آئے گا تو یہ جلدی نہ کرو، کأنہم، گویا کہ یہ لوگ جس دن دیکھیں گے جو ان سے وعدی ہے، یوں لگے گا کہ یہ نہیں ٹھہرے ہے الا ساعۃ من نہار، مگر دن کا کچھ حصہ، دنیا میں یا برزخ میں تھوڑے ٹھہر کے آئے۔ بلاغ، ایک معنی بات تو پہنچا دی گئی، جب بات پہنچا دی گئی تو اب ہلاک نہیں ہوں گے مگر فاسق، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، یعنی دعوت جو ضروری تھا، جو ان کا حق تھا وہ ادا ہوا،
اب نہیں مانیں گے تو نافرمانوں کے سوا کوئی اور ہلاک نہیں ہوگا۔ یا بلاغ مانا علیہ کا بلاغ، آپ پر تبلیغ لازم ہے، یا حاضہ بلاغ، یہ قرآن تو پہنچانے کے لیے ہے۔ اختتام بالتحدید، آپ پہنچا دے پھر نہ مانے تو فاسقین ہلاک ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر تبلیغ کرنے والے ہیں قرآن کے تو عذاب کی صورت میں پھر سب پہ عذاب نہیں آئے گا، فاسقین پہ آئے گا۔ اور لوگ تبلیغ ہی نہ کرے، خاموش بیٹھے ہیں، گناہ نہیں عن المنکر نہیں کرتے، تو پھر سب پہ عذاب آئے گا۔ بلاغ تبلیغ، پھر اب ہلاک نہیں ہوں گے مگر فاسق، تو جو مخالفت کریں گے وہ ہلاک ہوں گے۔